حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی کسی قدر بڑھیا تھی۔ تو ایک دن اس بڑھیا کے دل میں خیال آیا، چونکہ اس کے پاس پہلے شوہر سے ایک جوان بیٹی تھی۔ یہ بوڑھی عورت اس شوہر سے پہلے کسی اور کی بیوی تھی، تو اس پہلے شوہر سے اس کے پاس جوان بیٹی تھی۔ اب جب یہ بوڑھی ہو گئی تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ میرے بعد یا میرے بڑھاپے کی وجہ سے کسی غیر عورت سے شادی کر لے تو میری سلطنت تو جاتی رہے گی۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی اس جوان بیٹی کا عقد بادشاہ کے ساتھ کر دوں، بادشاہ کے ساتھ اپنی جوان بیٹی جو اس کی سوتیلی بیٹی ہے اس کا نکاح کرا دیتی ہوں۔ اب یہ بات سوچ کر یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس فتویٰ لینے کے لیے پہنچتی ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، میں اس بیٹی کا اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے، سوتیلی بیٹی اس کی اپنی حقیقی بیٹی کی طرح ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو بات نہیں بن پا رہی ہے، اور چاہ یہ رہی ہوں کہ سلطنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، میری اولاد کے پاس رہے۔ تو اب یہ غصہ ہو گئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اتراتی ہے، رات دن آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگتی ہے، اسی بات کی سوچتی رہتی ہے کہ کب موقع ملے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ختم ہو اور میں اپنی اس بیٹی کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ کرا دوں۔ تو ایک دن اس نے موقع پا کر بادشاہ کو شراب پلا دی اپنے شوہر کو، اور اپنی بیٹی کو بنا کر سوار کر بادشاہ کے پاس خلوت میں تنہائی میں بھیج دیا۔ اب بادشاہ جب شراب کے نشے میں چور تھا تو اس نے جب بنی سوری اپنی سوتیلی بیٹی کو دیکھا تو یہ اس کی طرف راغب ہوا، قربت حاصل کرنے لگا۔ اب اس ماں نے دیکھا تو کہا میں اس چیز سے راضی ہوں، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حضرت یحییٰ ہیں جو اس چیز کو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے اتنا سنا تو غصے میں آ گیا کہ ان کی کیا مجال، وہ کیوں منع کرے؟ تو اس نے کہا یحییٰ کو ہمارے پاس بلایا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ اس نکاح کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا جو پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ نکاح حرام ہے، یہ تیری حقیقی بیٹی کی طرح ہے، تیرے لیے تیرا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور جلاد کو کہا کہ یحییٰ کو ذبح کر دو۔ فوراً جلاد آگے پڑے، آپ کو پکڑ کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ کو جب شہید کر دیا گیا تو شہید ہونے کے بعد بھی آپ کے سر مبارک سے آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے اور زبان سے آواز آ رہی تھی آپ کے منہ سے، او بادشاہ تیرے لیے بیٹی حرام ہے، بادشاہ تیرے لیے نکاح جائز نہیں، یہ بیٹی تیری حقیقی بیٹی کی طرح ہمیشہ کے لیے تجھ پہ حرام ہے۔ تو اس چیز سے پتہ یہ لگا کہ فاسق و فاجر ظالم بادشاہ حکمراں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور فاسقہ فاجرہ عورتوں کی رضامندی اور ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو حق گوئی اور حق بیانی کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اہل اللہ کے پاس رہ کر کے ان کا جو فرامین ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، ان کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا کسی فاسقہ فاجرہ عورت کو خوش کرنے کے لیے حدود اللہ اور حدود شریعت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔